اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین وجاء اہل المدینة یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين صدق الله العظيم. آیہ نمبر 66 سورہ الحجر کی آیہ نمبر 66 سے 80 تک آیات تلاوت کی گئی. ان آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت غضب سے ہے. جیسے ذکر ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے. تو رحمت کی علامت کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، جو فرشتے رحمت کا پیغام، بیٹے کی خوشخبری کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کی غضب اور عذاب کی علامات کے طور پہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا اور وہ چل رہا ہے. اس کے بعد دوسرے واقعات بھی سلسلے میں آئیں گے. تو لوط علیہ السلام، جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب ہجرت کر کے عراق سے آپ کے ساتھ آئے تو اللہ تعالیٰ نے رستے میں فلسطین کے پاس جو قوم لوط آباد تھی ان کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیج دیا کہ آپ نبی ہیں اور ان لوگوں کی اصلاح کریں. تو وہ وہاں رک گئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سمیت شام کی طرف روانہ ہو گئے براستہ مصر. تو قوم لوط یہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقے میں شاندار اور بڑی یعنی دولت مند قوم تھی. باغات، تجارت، ہر قسم کی ان کو سہولتیں میسر تھیں. 5 ان کے بڑے بڑے شہر تھے اور مرکزی شہر کا نام تھا صدوق، جہاں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا ڈیرا لگایا. لوط علیہ السلام چونکہ مہاجر تھے، اس قوم کے فرد نہیں تھے، تو لہذا انہوں نے اسی قوم میں وہاں شادی کر لی. لیکن آپ کی بیوی مسلمان نہیں تھی، بلکہ وہ آپ کے پروگرام کی بھی شدید مخالف تھی. اس سے آپ کی 2 بیٹیاں صرف ہوئیں، دونوں بیٹیاں مسلمان تھیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دینا شروع کیا. اس قوم میں اعتقادی اور اخلاقی 2 طرح کی بیماریاں تھیں. اعتقادی لحاظ سے تو یہ مشرک تھے، اور اخلاقی لحاظ سے سب سے بری عادت ان میں خلاف فطرت فعل تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس خلاف فطرت فعل کی ایجاد اسی قوم نے کی ہے اور اس سے پہلے اس کو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. ما سبقکم احد من العالمین، جہاں بھر میں اے قوم لوط تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا. یہ اس کام کی موجد تھی. اس کے علاوہ مسافروں کو لوٹتے بھی تھے اور اپنی محفلوں اور مجلسوں میں انتہائی ناشائستہ گفتگویں بھی کیا کرتے تھے. ہر مسافر کو لوٹتے مارتے بھی تھے. تو یعنی ان کے اندر بہت سی اخلاقی بیماریاں تھیں، لیکن سب سے مرکزی بیماری جو تھی نا وہ خلاف فطرت فعل ہے.
جو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور بھی خلاف فطرت فعل نہیں کرتے سوائے بندروں کے، بندروں میں یہ مرض ہے، لیکن آج کی دنیا میں تو اشرف المخلوقات بھی جی وہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہے جی، اور اس کو خلاف تہذیب نہیں سمجھتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شدید یعنی ان کے اندر خرابی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں کی اصلاح کے لیے یہاں تشریف لائے اور ایک عرصے تک آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ساری زندگی کے تبلیغ کا حاصل کچھ نہ نکلا سوائے 2 بیٹیوں کے جو مسلمان تھیں، ماں بھی مسلمان نہ ہوئی چہ جائے کی اور کو، تو تقریباً 4 لاکھ کی آبادی پر مشتمل یہ ملک تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ ان کو اب سزا دی جائے، کیونکہ حجت تمام ہوگی، جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں فرشتے آئے تھے ان کو عذاب دینے کے لیے، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو بیٹے کی بشارت دی، پھر وہاں سے سیدھے قوم لوط کے پاس آئے۔ تو سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے اور انسانی شکل میں نوجوان حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں، جبریل، میکائیل اور 7-8 فرشتے اور بھی ساتھ تھے، 10 فرشتے تقریباً تھے۔ تو پوچھتے پوچھتے ان کا گھر ان کے گھر آئے۔ تو اس کی ترتیب سے واقعہ سورہ آراف میں اور پھر سورہ ہود میں گزرا ہے، یہاں تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہے، یعنی پہلا واقعہ پیچھے ہے اور پیچھے والا پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ترتیب کہیں بدلتے ہیں واقعات کی، تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ واقعات کو ترتیب سے ذکر کیا جائے۔ تو واقعات کی ترتیب اس لیے توڑی جاتی ہے، کتاب نصیحت ہے، تو جہاں جس بات کی ضرورت ہوگی اتنے واقعے کو ذکر کر لیتے، باقی کو چھوڑ دیتے، اس لیے کبھی واقعے میں ترتیب آگے پیچھے ہے۔ لیکن قصہ پہلے ہو چکا ہے، اب یہ آخر کا حصہ جو یہاں ہے یہ پہلے کا حصہ ہے، جو پہلے تھا وہ آخر میں۔ تو بہرحال وہ فرشتے آئے، جیسے کہ پچھلے دفعہ ذکر ہو چکا ہے، انسانی شکل میں آئے، پوچھتے پوچھتے آئے۔ تو ان کی بیوی نے، اور جب پوچھتے آئے تو لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ بڑے حسین جمیل لڑکے ہیں، تو جب یہ پہنچے تو ایک دم قوم کے سردار بدماش قسم کے سب آگے دروازے پہ، اور کہنے لگے کہ لوط یہ مہمان ہمارے حوالے کرتے۔ انہوں نے بڑی عاجزانہ انداز سے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں اور ان کے حق میں تم مجھے رسوا نہیں کرو، کہ کیسا میزبان ہے ہمارا تحفظ نہیں کر سکا، تو ایسا نہیں کرو۔ انہوں نے کہا عجیب ہے، آپ کو ہم نے روکا نہیں تھا کہ غیروں کو پناہ نہ دیا کرو، تم ہر ایک کو اپنے گھر میں بٹھا دیتے ہو، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، کوئی مہمان نہیں ہمارے حوالے کو۔ تو بڑی دیر تک دروازے پہ تکرار ہو رہی تھی اور مہمانان گرامی خاموشی سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ لوط علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب آوازیں بلند ہوئیں تب ان کو پتہ چلا ہو باہر تو میزبان پریشان ہو رہا ہے ہمارے حق میں۔ تو انہوں نے بلا کر کہا میاں گھبرائے نہیں، ان کو آنے دیں، ہم انہیں کے تو علاج کی جائے۔ تو حضرت جبریل نے ذرا تھوڑا سا پر ہلایا، اسی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو پر دیے ہے نا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، 2 ٹھیک ہے، اور 4 اور 3 پروں والے فرشتے ہیں، مختلف پر ہیں۔ سب سے زیادہ پر جبریل امین کے 600 پر، لیکن اس وقت وہ انسانی شکل میں تھے، تاہم ذرا اپنی شکل بدل کے ایک پر جو یوں کیا نا تو سب کی آنکھیں مٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا طمسنا اعینہم، ان کی آنکھوں ہی کو مٹا دیا، چہرہ تختہ بن گیا، جیسے آنکھیں تھی نہیں۔
نور نہیں نکالا بلکہ چہرے کو مٹا دیا. لیکن جب فطرت مبسوخ ہو جاتی ہے نا، انسان جب جانور کا روپ دھار لیتا ہے نا، تو پھر سزا بھی اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی، پھر بھی لپکنے لگے ایسے، کہاں ہے یہ، کہاں ہے یہ. تو خیر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. ہم نے فیصلہ کر لیا قوم لوط کے بارے میں اس بات کا، یعنی عذاب دینے کا، وہ یہ کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. یہ تو آخر حصہ ہے نا. اب بیچ کا وَجَعَلُوا الْمَدِينَةَ يَسْتَبْشِرُونَ. جب مہمان پہنچے تو شہر کے لوگ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے دوڑتے آئے، آؤ بھائی تمہارا مقصد ہے یہاں پر. ایک دوسرے کو خوشخبری. تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اور پریشانی کیسی تھی وہ سورہ ہود میں تفصیل سے گزری ہے کہ وَاقَفَرُوا، ان کا سینہ تنگ ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں اپنے مہمانوں کا تحفظ کیسے کروں گا. یعنی ان کا حق ہے مہمان نوازی کا، یہاں تو عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ جائے کہ میں ان کی اور خاطر تواضع کروں، کھانا کھلاؤں وغیرہ، یہ تو اور مسئلہ میرے لیے پیدا ہو گیا. تو آپ نے بڑی لجاجت سے اور عاجزی سے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون. اے ممسوخ الفطرت لوگو، یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے. کہیں گے کیسا میزبان ہے، کیسے لوگ ہیں، یہ کیا تاثر لے کر جائیں گے. تو پتہ نہیں نا، یہ جانے والے نہیں ہیں جی، لیکن وہ تو انسان سمجھ رہے نا جی. اس لیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. نہ فرشتے ہیں، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب ہوتے تو پریشانی کیجیے، اندر جا کے بیٹھتے ہی تو فرشتہ ہے جی، اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو میرے مہمانوں کے بارے میں. ولا تخزون، مجھے غم زدہ مت کرو ان کے بارے میں. تو بڑی عاجزانہ التماس کی، لیکن ان پر کہاں اثر ہوتا ہے. قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں جہاں بھر کے لوگوں کی حمایت کرنے سے. جہاں بھر کے لوگوں کی آپ حمایت کرتے، پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آئے، ان کی حمایت سے ہم آپ کو روکا نہیں. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. تو آپ نے پیشکش کی کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے نا تو اس کا جائز طریقہ بھی تو ہے نا. یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بیٹیاں عورتیں پیدا کی ہیں. یہ کیا تماشا ہے. اگر تم نے کرنا ہے تو بیٹیاں موجود ہیں. بیٹیوں سے کیا مرادیں، دو ہی تو ان کی بیٹیاں تھیں، اور یہاں تو جمگھٹا لگا ہوا بار. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کوئی گناہ کی دعوت تو نہیں دے سکتے کہ ان کو لے جاؤ. مقصد یہ تھا کہ ان سے شادی کر لو، یعنی تمہیں جو سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، ایک دو ان سے شادی کر لو، باقیوں کو ہٹا دو، اور بدھیری لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ بناتی بنتایا تو دو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور بنت ایک، اور بناتی جمع ہے، جمع 3 سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ میری بیٹیاں، اس کا مطلب ہے امت کی بیٹیاں. مفسرین کہتے ہیں امت کی بیٹیاں، اس لیے کہ امت کی عورتیں نبی کی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور امت کے لوگ نبی کے بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں. نبی پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور پوری امت اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے. تو یہ چونکہ جمع ہاؤلاء بھی جمع ہے اور بناتی بھی جمع ہے، تو اس سے پوری امت کی عورتیں مراد ہیں کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ امت کی بیٹیاں ہیں، تو ان سے نکاح کرو. غلط کام کیوں کرتے ہو؟
اگر تم نے کرنا ہے تو ایسا کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب میں ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ایک قرات میں ہے وہو ابوہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں. مومن کی جان سے زیادہ حضور مومن کے قریب ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو اس کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ نبی امت کے باپ ہیں. جب نبی کی بیویاں مائیں ہوئیں تو نبی باپ ہوئے، اور ایک قرات میں باپ کا لفظ بھی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے باپ ہیں اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو اسی طرح ہر امت کا نبی امت کا باپ اور اس کی عورتیں بیٹیاں ان کی بیٹیاں ہیں. تو اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ ایک جائز طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں شہوت کا مادہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے، دی ہوئی ہے. اب اس کا استعمال ضروری ہے، اور کوئی انسان اسے استعمال کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز ذرائع پیدا کیے ہیں. جائز ذرائع کیا ہیں؟ کہ منکوحہ بیوی یا باندی. تو باندیوں کا دور تو اب نہیں رہا نا، 150-200 سال ہوا ہے کہ غلامی کا وہ دور ختم ہو گیا، جب عورتوں مردوں کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا. تو اب وہ نہیں، اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے، وہ منکوحہ بیوی. اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں جس سے آدمی اس ضرورت کو پوری کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. بیوی سے یہ تعلق اگر کوئی قائم کرتا ہے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں، یہ جائز طریقہ ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس جائز طریقے سے ہٹ کر اور طریقے اختیار کرے کوئی طریقہ بھی، وہ لوگ اللہ کی حدود توڑنے والے ہیں. اور کوئی طریقہ بھی ہے نا وہ جائز نہیں، ایک ہی طریقہ اب اس کا ہے، اور وہ ہے نکاح. ٹھیک ہے نا، نکاح کیا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کا شریعت میں طریقہ ہے ایجاب اور قبول اور 2 گواہوں کے سامنے. بس یہ ہے انتہائی آسان طریقہ اسلام نے رکھا ہے، تاکہ اس کی ضرورت پڑے تو آدمی کو کوئی غلط رستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہو. جلد از جلد آسان طریقے سے نکاح. اور ہم نے تو عفریت بنایا ہے شادی کو. ہاں، شادی کا نام آتا ہے تو ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں. کیسے کی جائے گی، کیا کیا جائے گا، جہیز ہے، زیورات ہیں، اتنی بڑی دعوت بھی کرنی ہے. جی اب عرض دیں گے یا پھر برسوں انتظار کریں گے. جی لڑکا لڑکی جوان ہوں گے، وہ غلط کاریاں کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پاس جی، اور اسلام نے اتنا آسان طریقہ رکھا ہے کہ 2 عاقل بالغ مسلمانوں کے سامنے اگرچہ ان کو بطور گواہ آپ نے طلب نہیں کیا، لیکن وہ آپ کے یہ الفاظ سن لیں. لڑکی لڑکا خود ہی اگر تبادلہ کر دیں باتوں کا، 2 آدمی سن رہے ہوں تو نکاح ہو گیا. باقی خطبہ سنتے ہوا نہ ہوا کوئی بات نہیں ہے. کتنا آسان. اسی لیے تاکہ انسان کی عفت، اس کی پاک دامنی محفوظ رہے. تو بہرحال آسان طریقے کو مشہور بنا دیا. بلکہ یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو قصد و ارادے سے کرو تو بھی ہوتی ہیں اور مزاح میں کرو تو بھی ہوتی ہیں. اس میں النکاح والطلاق والرجع. نکاح اور طلاق سے رجوع، اگر طلاق رجوع والی ہے تو یہ قصدن کریں تو بھی ہوتا ہے اور مزاح میں کریں تو بھی ہوتا ہے. اور ہم تو ماشاءاللہ لوگ تو 20 طلاق لے کر کہیں گے طلاق نہیں ہوگی، جبکہ مزاح سے بھی ہوتی ہے. اور جی اسے بھی دی تھی، میں نے کہا آپ محبت نہیں دیا کریں.
بھائی طلاق تو دیتے جب ہے، جب انبن ہوتی ہے، جب غصہ ہوتا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے، تبھی تو دی جاتی ہے. مطلب کہ غصے میں دو تو نہیں ہے، اور فلاں قسم کی دو تو نہیں ہے، فلاں قسم کی دو تو نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ نکاح ہو گیا، اب جو چاہے کرتے رہیں. پر اسلام کہتا ہے نہیں، مزاح میں بھی طلاق ہوتی ہے، اور مزاح میں نکاح بھی ہوتا ہے. سمجھے بات؟ تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اسلام نے نکاح کو بہت آسان قرار دیا ہے، اور جتنا اسلام نے آسان کیا اتنا ہی ہم نے اس کو مشکل کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، جن 10 کو جنت کا حضور نے فرمایا ان میں سے بڑے دولت مند بھی تھے، بڑے تاجر تھے. تو بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پہ ایک خوشبو کا داغ دیکھا. تو پوچھا عبد الرحمن یہ داغ کیسا ہے؟ فرمایا حضور کل میں نے شادی کی ہے، کل میں نے، دیکھو شادی ہو گئی، حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، شادی ہو گئی، حضور کو دعوت ہی نہیں، خود ہی نکاح ہو گیا 2 مسلمانوں کو بلا کر. ہم ہوں تو ماشاءاللہ فلاں بزرگ ہے اس سے نکاح پڑھوائیں گے، اور جب تک وہ نہیں ہے یہ نکاح ہی نہیں ہوتا. یہاں صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے شہر میں، لیکن نکاح ہو گیا، حضور نے دیکھا، بتائے، دیکھا تو بتایا انہوں نے. تو آسانی کا نکاح، بے تکلف نکاح، اسی میں برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسر و مؤونتن، برکت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہو تو ہے بڑی دھوم دھام ہو، بڑی دھوم دھام. حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، جس میں کم سے کم خرچہ ہو. اسلام نے نکاح میں کیا خرچہ مقرر کیا ہے؟ ایک تو مہر جو بیوی کو دینا ہے، دوسرا ولیمہ. جی 500 کھانا یہ بہت کم بتا نہیں 32.5. آپ کہاں چلے گئے؟ اب تک لوگ 32.5 کو سنت مار کہتے ہیں، فاطمی مار. پتہ نہیں کس زمانے میں 32.5 روپے ہوں گے، اور اب تک وہ چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاطمی مہر. اور ادھر سے 15-20 ہزار ڈالر خرچ کریں گے دعوت پہ، اور یہاں 32.5، اس لیے کہ بیچاری بیوی ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کے اندر 2 خرچے، ایک بیوی کا مہر، ایک ولیمہ. ولیمہ بھی سادہ، جتنی آپ کی پوزیشن اتنا کریں، سارے مجمع کو، سارے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے احباب کے لیے آپ سے ہو سکتا ہے اتنی کر لیں. حضور کے زمانے ایسے ہی ہوتا تھا. خیر یہ بات دوسری طرف چلی گئی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے پیشکش کی کہ جائز طریقہ عورتیں اللہ نے پیدا کی، ان سے نکاح کرو. یہ کیا تم نے یعنی غلط طریقے اختیار کیے؟ جانور بھی جس کو نہیں کرتے. ان کنتم فاعلین. بہرحال سورہ ہود میں ہے، انہوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ انہوں نے کہا تھا آپ کو پتہ نہیں، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے. ما لنا فی بناتک من حق، جن بیٹیوں کی آپ بات کرتے ہیں ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، لوط آپ کو اچھا پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ان سے کر لو؟ جی بہرحال ایک ہے زنا، ایک ہے قوم لوط کا فعل. جی زنا بھی اللہ کے قانون کو توڑنا ہے، جی، لیکن وہاں یہ ہے کہ دوسری جنس سے وہ فعل کیا جاتا ہے بغیر اس ایگریمنٹ سے جو اسلام نے مقرر کیا ہے، وہ بھی قانون توڑا ہے.
لیکن اصل میں تو وہ ٹھیک تھا نا، صرف اس نے قانون اس طریقے سے توڑا کہ طریقہ غلط اختیار کیا بجائے نکاح کے جی، لیکن خلاف فطرت نہیں، خلاف قانون ہے، زنا خلاف قانون ہے، خلاف فطرت نہیں، اور یہ کام خلاف فطرت ہے، یہ تو خلاف فطرت ہے۔ تو اب ان دونوں کا تقابل ازروئے سزا کیا ہے کہ کیا زنا اور قوم لوط کا فعل ایک کیٹیگری کی سزائیں ان کو ملیں گی یا مختلف؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں اور دونوں کی ایک ہی سزا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نہیں سنیے نا، آپ نے ایک دم پتھر مار دیے جلدی میں۔ ہاں جی، تو دوست یعنی دونوں کی ایک سزا ہے، دونوں کی ایک ہی سزا ہے، بعض ائمہ یہ کہتے ہیں۔ اور ایک سزا کیا ہے؟ اگر یہ فعل کرنے والے غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے سزا ہے، 100 کوڑے، اور اگر یہ فعل کرنے والے دونوں شادی شدہ ہیں پھر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ان کی سنسار، یعنی پتھر مار کے ان کی زندگی ختم کرنا واضح۔ لیکن بعض ائمہ جنہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں مختلف ہیں۔ زنا کی تو بیشک وہی سزا ہے جو قرآن نے بتائی ہے جی، کہ غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے سنسار ہیں، لیکن یہ قابل تعزیر جرم ہے۔ آپ کو میں شاید کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سزائیں دو طرح کی ہیں اسلام میں، سزاؤں کے دو نام ہیں، ایک کا نام ہے تعزیر، ایک کا نام ہے حد۔ حد کی جمع حدود، یعنی حدود اور تعزیرات۔ آج کی زبان میں تو سب سزاؤں کو تعزیرات ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب انسانوں کی بنائی گئی ہیں، لیکن اسلام میں دو طرح حدود اور تعزیرات۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اس میں کسی انسان کو، کسی مجلس شورا کو، کسی پارلیمنٹ کو، مقننہ کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں۔ وہ جس جرم کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہی ہے، اور حدود بہت زیادہ نہیں ہے، 4-5 ہی ہے۔ چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، شراب نوشی کی سزا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ ناجائز تہمت لگانا کسی پر، جس کو حد قذف کہتے ہیں، اور یہ کہ ڈاکہ ڈالنا، ڈکیتی، اس کی سزا۔ تو یہ 5 سزائیں جو ہے نا ان کو حدود کہتے ہیں۔ ایک اور ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں، کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے، لیکن قصاص میں جس کا آدمی مرا ہے ان کو اختیار ہے اس سے قصاص لیں یا اس کے ساتھ صلح کر لیں، لیکن حدود میں صلح والی بات نہیں ہے۔ توبہ کر لے، جو بھی کر لے سزا لازمی ملے گی۔ تو 5 جرائم کی سزا کا نام کیا ہے؟ حدود۔ تو اس میں ایک زنا ہے، تو بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ لواطت بھی اسی میں آتی ہے، حدود میں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں یہ تعزیرات میں۔ تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں کہ جو شرعاً مقرر نہیں، طے شدہ نہیں اللہ کی طرف سے۔ تو باقی جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزائیں اللہ تعالی نے مقرر نہیں کی، بلکہ وہ جج کی ثوابدید پر ہے، یا جیسے کہ آج کل پارلیمنٹ قانون بناتی ہے نا، تو پارلیمنٹ کے وہ کس جرم کی کیا سزا بناتے ہیں، یا جج کیا سزا دینا چاہتا ہے، تو وہ ان کی رائے پہ چھوڑ دیے، باقی سب ان کو نام ہے تعزیرات۔ تو یہ تعزیر کے اندر آتا ہے، اور تعزیر میں سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے، نرم بھی دی جا سکتی ہے، حالات کو دیکھ کر، مجرم کو دیکھ کر۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی سزا قتل بھی ہے، اس فعل کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے، اگر جج سمجھتا ہے، یا پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، قانون سازی کرتی ہے قتل کا، وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اور اس ایسے آدمی کو بلند مکان، بلند چوٹی سے نیچے گرا دے کر بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، مطلب کہ سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے، لیکن حد والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اور اس میں فرق ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے۔
اچھا یہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ آگے ایک بات، یہ جملہ مترجہ ہے، فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. میرے محبوب پیغمبر، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ جو تھے نا لفی سکرتم یامہون، اپنے نشے میں مدہوش ہو گئے تھے، ہوش و حواس ہی اڑے ہوئے تھے. یہ فطرت خلاف فطرت کو سمجھتے نہیں تھے. یعنی اتنے گئے گزرے تھے، اتنی ان کی فطرت جو نا مسخ ہو چکی تھی کہ ان کو جائز ناجائز، فحش غیر فحش کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی. اب کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں ان لوگوں کی بدمستی اور مدہوشی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اٹھائی، عمر کی قسم اٹھائی. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قسم اٹھائی جاتی ہے اپنی بات کا اطمینان دلانے کے لیے. یہ ایک آخری موقع ہوتا ہے جب کسی کی بات نہیں اطمینان نہیں کرتا نا تو اس کے سامنے قسم اٹھا کے اس کو اطمینان دلایا جاتا ہے. اسلام سے پہلے مختلف قسم کی قسمیں لوگ اٹھاتے تھے، انسانوں کی بھی اٹھاتے تھے اور کئی چیزوں کی، دیوتاؤں کی بھی اٹھاتے تھے جی، اور ہر قسم کی قسمیں اٹھاتے تھے. اسلام نے آ کر تمام قسم کی ایسی قسموں پہ پابندی لگا دی، اور اسلام میں قسم اب صرف اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے. بس ایک اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، چاہے اللہ کا ذاتی نام لے کر یا کوئی صفاتی نام لے کر. رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اللہ کی قسم جی، یا اس طرح، یا کسی چیز کی اللہ کی طرح اضافت کر رب کعبہ کی قسم جی، قرآن نازل کرنے والے کی قسم، رب محمد کی قسم. لیکن قسم اللہ کی ہوگی. قسم کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. حضور نے فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. شرک کا فلانے کی سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، فلانے کی قسم. اب بھی جاہل لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہے. اب صرف ایک اللہ کی قسم ہی قسم ہے جی. تو یہ اس لیے کہ جب آدمی قسم اٹھاتا ہے نا اور اس میں جس چیز یا شخصیت کا نام لیتا ہے نا کہ فلاں کی قسم، تو اگلے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا نام لے کر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ جھوٹ بولوں گا اس کا نام لے کر تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا جی، اور وہ ناراض ہو گیا تو یا مجھے نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا؟ راضی ہوا تو فائدہ پہنچائے گا، ناراض ہوا تو نقصان پہنچائے گا. اس لیے تجھے اطمینان لے کہ اس کا نام لے کر میں جھوٹ نہیں بولتا. کیا مطلب ہوا کہ جس کی قسم اٹھاتا ہے در حقیقت اس کے ہاتھ میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے، نفع نقصان کا، اور نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں بجز اللہ کے. تو اس لیے غیر اللہ کی قسم اسلام میں جائز نہیں. یہ تو ہمارے لیے حکم ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی کسی کا نفع نقصان سمجھتے ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے نام لے کر قسم اٹھا سکتے ہیں. لیکن اتنی بات عالم علم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قسم نہیں اٹھاتے. جن چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز خاص مرتبہ اور مقام رکھتی ہے، یا اس کے اندر بڑے فوائد اللہ نے رکھے ہیں، یا یہ کہ وہ اس مناسبت سے ایک دلیل بنتی ہے اس دعوے کی وہ چیز. تو اس لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی مخلوق کی قسم اٹھائی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں بنائی. حضور کی جان سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں بنائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور کی عمر کی قسم اٹھائی.
یہ بتانے کے لیے کہ حضور کی جان، آپ کی عمر، آپ کی زندگی اللہ کے ہاں بڑی مرتبہ اور مقام کی چیز ہے. تو ویسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری جان کی قسم، عمر کی قسم، یہ قوم لوط اپنی مدہوشی میں کیا تھے؟ سرگردان اور حیران تھے، کچھ سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی. خیر، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو ان کو ایک زبردست چیخ نے آ پکڑا، صبح ہوتے ہی، سورج نکلتے ہی. اشراق سے نا، اشراق کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے، تو اشراق ہوتے ہی، سورج نکلتے ہی ایک زبردست چیخ لگائی فرشتے نے، جبریل امین نے. تو پہلے تو چیخ کے صدمے سے ہوش و حواس ہی اڑ گئے، دل پھٹ گئے. پھر فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھوایا فرشتوں سے. انہوں نے پر لگائے نیچے سے نا جی، تو ہم نے کر دیا عالیہ سافلہ، بستیوں کے اوپر کے حصے کو الٹا کر کے نیچے، نیچے کو اوپر، اوپر کو نیچے کر دیا، اوپر لے جا کر ان کو الٹ دیا. ٹھیک ہے، اور الٹ کے پھر زمین پہ نہیں چھوڑا، ایسا دھنسا دیا زمین کے اندر کہ وہاں بستیوں کا نام و نشان نہیں. کئی بستیاں تو ایسے نا جو اللہ نے مٹا دی لیکن ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکان آج بھی موجود ہیں. قوم عاد، قوم سمود، یا ہمارے ملکوں میں پرانے موہنجودڑو جی، ہڑپا، ٹیکسلا جی، ہاں ہاں، مختلف جگہوں میں کئی تہذیبیں ابھی کھودتے ہیں تو ذکر کیا. تو یہ دھسے نہیں ہیں، ٹوٹے ہیں، اور ان کی بستیوں کو تو زمین میں دھسا دیا. وہاں پانی نکل آیا، بحر میت، بحر لوط، بحر مردار جس کا نام ہے ڈیڈ سی، اور پانی بھی آزاد کی علامت. یعنی ان پانیوں کی طرح نہیں، ایسا پانی کہ جس میں زندگی کے آثار نہیں ہیں. مینڈک، مچھلی، کیڑے مکوڑے بھی وہاں زندہ نہیں رہ سکتے. اس پانی سے کوئی پیداوار بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آزاد کی علامت ہے. اور بعض اہل کشف کہتے ہیں کہ ہم گزرے تو چیخو پکار کی آواز اب بھی آ رہی ہے. ہم تو نہیں سن سکتے جن کے اللہ تعالیٰ نے ہاں جی شدوائی کے وہ کان دیے ہیں، کہتے ہیں اب بھی چیخو پکار کی آواز نیچے سے آ رہی ہے. ٹیکسی وہی جگہ ہے. ہاں ہاں بالکل، یہ بڑھ رہی ہے بالکل چاروں، ہاں بالکل وہی. تو چاروں پانچوں بستیاں اکٹھی اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹکتی، اور 4 لاکھ کی آبادی کے یہ 5 شہر یکدم ملیا میٹ ہو گئے، خاموش کر دیے. 2 تیسری سزا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اس پہ بس نہیں کیا، ان پہ ہم نے برسا دیے پتھر کنکر کے، اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسائی. تو 3 سزائیں قوم لوط کو ملی. خوفناک چیخ، پہلے بستیوں کو اٹھا کر الٹ کر کے ڈالا، اوپر سے سنگباری پتھر. تو یہ ان کو سزا ملی، اور وہ اب بھی یعنی نمونہ ہے. ان دنیا میں 2 پانی اپنی مثال نہیں رکھتے. خوبی میں آب زمزم اپنی مثال نہیں رکھتا، اور خرابی میں بحر لوط کا پانی اپنی مثال نہیں رکھتا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک قوم لوط کی تباہی میں، ان کی سزا میں قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. للمتوسمین، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تماشا بینوں کے لیے نہیں، تماشا بینوں کے لیے نہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. متوسم، تبسم کہتے ہیں نشانات اور علامات سے کسی چیز کا پتہ لگانا. نشانیوں سے کسی چیز کا پتہ لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ تبسم. متوسم یعنی جو نشانیوں سے کسی چیز کو معلوم کر دیتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں فراست کہتے ہیں. یہ بھی عربی کا لفظ ہے فراست بھی. فراست ایک اللہ کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے،
وہاں بھی بندہ نشانی سے اندازہ لگا کر پتہ لگاتے کہ یہ ایسا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، ایک روایت میں بتوفیق اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچ کے رہو، وہ اللہ کی مخصوص روشنی سے دیکھ لیتا ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کی توفیق سے دیکھ لیتا ہے. یعنی مومن جب مومن کامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کرتے ہیں، ایسی روشنی اور نور پیدا کرتے ہیں کہ وہ مخفی چیزیں علامات سے پہچان لیتا ہے، علامات سے. امیر عبد الرحمان امیر امان اللہ خان کے والد، جو والی کابل کسی زمانے میں تھے، کابل کے حکمران امیر امان اللہ خان بڑے مشہور بادشاہ گزرے، ان کے بعد امیر عبد الرحمان بھی یعنی وہ افغانستان کے اپنے دور میں حاکم گزرے ہیں، مگر وہ صرف حاکم نہیں تھے، عالم بھی تھے اور بڑے نیک انسان تھے، اور انہوں نے تاریخ پر کتاب بھی لکھی ہے. ان کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کشف اور فراست میں کیا فرق ہے. یہ دیکھیں یہ بڑی علمی اور دقیق بات ہے، باریک بات ہے. ایک کشف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں کہ اس سے بندہ کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے. یہ کوئی دیکھیے آپ کو بتاؤں کہ کشف کوئی دلیل نہیں ہوتی. کشف سے جو چیز معلوم ہو وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں کہ میں نے کشف سے ہی معلوم کیا. یہ کشف کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو قرآن اور سنت ہے. لیکن بعض پھر کشف سے بھی کچھ معلومات ہوتے ہیں اور بعض حضرت کے کشف بڑے ٹھیک ہوتے ہیں. حضرت لاہوری مولا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا کشف بالکل ٹھیک ہوتا تھا. کہتے تھے یہ چیز ایسی ہے، پھر پتہ کرتا وہ ایسی ہوتی تھی. بہرحال تو وہ کہتے ہیں امیر عبد الرحمان کہ کشف اور فراست، یہ جو فراست ہے نا تبسم، اس میں فرق ایسا ہے جیسے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف میں. ٹیلی فون اور ٹیلی گرام جو ہے نا جیسا فرق ہے، ایسا کہتے ہیں. اب ٹیلی فون کیا ہے؟ دو آدمی ایک دوسرے کی بات باقاعدہ سنتے ہیں، لفظ بلفظ سنتے ہیں. جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا، تو فون پہ بھی اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، آپ پوری بات اسی سنتے ہیں، آپ پوری بات اس کو سناتے ہیں. لیکن ٹیلی گرام جو ہوتا ہے نا اس میں یہ بات ہوتی ہے. گویا کہ جب ٹیلی گرام دیا جاتا ہے تو دوسرے آفس میں جب دیا جاتا ہے وہاں صرف ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ٹک 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 ٹک، کوئی لفظ نہیں ہوتے. وہ سننے والا جو وہاں بیٹھا ہوتا نا وہی جانتا ہے کہ کس ٹک سے کون سا لفظ بنتا ہے، تو وہ پھر ٹائپ کرتا ہے. وہ بچہ ٹک ٹک ہے، وہ جانتا ہے کہ اس ٹک سے کون سا اس ٹک سے، تو کرتے 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 وہ عبارت بنا لیتا ہے کہ یہ جی ٹیلی گرام آ گیا. حالانکہ وہاں کوئی الفاظ بھی آتے ہیں، الفاظ بھی آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کشف ایسا ہے جیسے کہ آمنے سامنے بات، اور یہ تبسم یا فراست وہ ٹک ٹک والی بات ہے کہ نشانی سے پہچانی جاتی بات، نشانی سے. جیسے کہ وہی آدمی سمجھتا ہے نا ٹک ٹک کی آواز سے اور سے کس سے کیا لفظ بنا ہے. اچھا، خواجہ عبد الخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور وہ بڑے صاحب فراست تھے. وہ بھی جیسے اللہ حضور نے فرمایا کہ نا مومن کی فراست سے بچے. تو وہ ایک دفعہ اپنے متقدین میں ایسا بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، علمی باتیں ہو رہی تھی. اچانک ایک نوجوان آیا، اس نے بڑا بزرگوں کا لباس ہو پہنا ہوا اور یہاں مصلہ بھی ڈلا ہوا، ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑی ہوئی، بھی آگے بیٹھا. جب ان کی بات چیت ختم ہوئی تو وہ نوجوان آگے بڑھا. اس نے کہا حضرت بتائیے کہ یہ جو حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فراست مومن کیا ہے؟ تو شیخ چونکہ صاحب فراست تھے نا، صاحب فراست تھے، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو زنار باندھا ہوا ہے اس کو توڑ دو. زنار آپ جانتے ہیں؟ پتہ نہیں جانتے. اور یہ ہندوؤں میں ہوتا ہے نا، وہ رسی سیدھی کی ہوتی، باندھتے ہیں نشانی کے طور پہ. ہاں جی، جس طرح ہمارے ہاں یہ مالا والا ڈال دیتے ہیں نا، وہ بھی مالا ڈالتے ہیں،
لیکن وہ ایک زنار ایک دھاگا سا ہوتا ہے، ان کی خاص مذہبی علامت وہ باندھی ہوتی ہے. تو اس نے اندر تو وہ باندھا ہوا تھا، اوپر سے اس نے ہاں لیکن آپ کو پتا تو اوپر سے اس نے جوبا پہنا ہوا تھا اور ادھر مسلح بھی ڈالا ہوا تھا، جیسے کہ بہت بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو نیچے زنار باندھا ہوا ہے نا اس کو توڑ دے نکال کر. زنار تو کافر باندھتے ہیں، میں تو ماشاء اللہ جی چھوڑ یار توڑ دے اس کو. اب جب پکی پکی بات کی تو سمجھ گیا نہیں تو میری تلاشی لے لیں گے. تو اس نے کہا واقعی اوپر سے ہوتا ہے تو مجھے باندھا ہوا تھا. تو کہنے لگا میں اصل میں مجوسی ہوں، صرف امتحان کے لیے آیا تھا، لیکن ماشاء اللہ آپ نے پہچان لیا فراست سے. فراست کا معنی آپ نے عملی طور پہ بتا دیا. تو زنار توڑ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا. زنار توڑ کے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو شیخ نے اپنے مجلس والوں کو کہا کہ اس نے ظاہری زنار توڑ کے کلمہ پڑھ لیا، تم سب اب اندر کا زنار توڑو، اندر کا توڑو. تو بسا اوقات بات بڑی مؤثر ہوتی ہے. بعض لوگ جن کے دل صاف، ایمان صاف، ہر چیز صاف ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی سادہ لفظوں میں بھی اتنا اثر پیدا کرتے ہیں. اور جو ہماری طرح اوپر نیچے سے تو ہم لاکھ بنا سنا کے باتیں کرتے رہے تو بات کچھ نہیں ہوتی. شعر و شاعری بھی کرا، سب کچھ بھی کریں، لیکن جو صاف ہوتے ہیں نا تو صاف بات کہتے از دل خیزد بر دل ریزد. دل سے جو نکلے تو دل پہ ہی پڑتی ہے. بس انہوں نے کہا کہ اس نے اوپر کا توڑا ہے، تم اندر کا توڑو. تو ایک ہلچل ہوگی اور سب نے سچی توبہ کی ایک دم. پھر سارے مسلمان ہی تھے، مطلب گناہ کا زنار مقصود تھا نا، کفر کا زنار نہیں. تو سب لوگوں نے تو ہو گئے. تو خیر یہ بات تمہیں فراست پہ کرتا تھا کہ فراست اللہ کی دی ہوئی ایک قوت ہوتی ہے کہ مومن علامات اور نشانیوں سے کسی چیز کو پہچان لیتا ہے. لیکن یہ بھی میرے کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کا میں نے فراست سے پہچان لیا یہ ہے نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کشف سے پہچان لیا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بات اس کو دل میں نہیں پہلے کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط کی تباہی اور بربادی میں لآیات للمتوسمین، صاحب فراست لوگوں کے لیے بڑی قدرت کی نشانیاں، وہ اس سے بڑے اسباق حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا اب تو وہ تماشا گاہ ہے، وہاں میوزیم بنے ہوئے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ تماشے کرتے ہیں جا جا کر. حالانکہ وہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک قوم لوط کی بستیاں ایک مقیم رستے پر ہیں، یعنی آباد رستے پہ جس پہ لوگ آباد ہیں. کوئی غیر آباد علاقہ بھی نہیں کہ جس کو دیکھنے کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہو. ایک آباد شاہراہ پر ہیں، ہائی وے پر ہیں جس پہ ہمیشہ ہی لوگ آتے جاتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس واقعے میں مومنوں کے لیے بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. یہ تو بات ہوئی قوم لوط کی. آگے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یہ ان کے معنی میں اصل میں سے یہ ان یقیناً ایکا والے لظالمین، یہ بھی بڑے ظالم تھے. یہ دوسرا قصہ ہے. ایکا عربی میں کہتے ہیں جنگل کو، جنگل. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو اصل میں مدین والے ہیں نا. ہاں یار مشہور مدین ہے نا. تو شعیب علیہ السلام کی قوم دو علاقوں میں منقسم تھی جی، شہری اور دیہاتی. شہری تو مدین والے کہلاتے ہیں اور دیہاتوں والے ایکا والے کہلاتے ہیں. اس لیے کبھی قرآن میں ایکا آتا ہے، کبھی مدین آتا ہے. ٹھیک ہے. تو دو قومیں تھیں، کچھ جنگل میں باہر آباد تھیں، کچھ شہر والے مدین والے اور ایکا والے جنگل والے. تو دونوں ہی قومیں جو ہے نا وہ اعتقاد کے لحاظ سے بھی اور معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بھی جرم کا ارتکاب کرتی تھی. ان کے جرائم اور تھے.
اعتقادی تو وہی تھا جیسے قوم لوط کا دوسری قوموں کا ہوتا کہ مشرک سے، لیکن عملی لحاظ سے جس طرح قوم لوط کے اعمال تھے وہ یہاں نہیں. یہاں دوسری بات ہے، وہ یہ کہ تجارتی معاملات میں انتہائی بد دیانت تھے. تھے تاجر، اس لیے کہ مدین یہ ہائی وے پر واقع ایک شاہراہ پر واقع شہر تھا جہاں کئی علاقوں کے تاجر گزرتے تھے، یعنی یمن سے شام اور مصر جانے والے قافلے بھی مدین سے گزرتے تھے، عراق سے مصر جانے والے قافلے بھی اور حجاز سے جانے والے قافلے بھی قوم لوط اور مدین دونوں سے گئے. تو قوم لوط اور مدین یہ آس پاس قریب دونوں شہر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بھی تاجر وہ بھی تاجر، یہ بھی خوشحال وہ بھی خوشحال، لیکن ان میں یہ بات نہیں تھی، ان میں بددیانتی تھی. وہ ماس طور میں بڑا گڑبڑ کرتے تھے لین دین. تو یقیناً ایکا والے جنگل والے لظالمین وہ بھی بڑے ظالم تھے. تو اللہ نے اس کی تفصیل یہاں نہیں دی، وہ سورہ ہود میں گزر چکی ہے، یہاں بالکل مختصر ایک ہی آیت میں ہے. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. تو قوم لوط کا تو تفصیل سے آیا کچھ، لیکن ان کا تفصیل نہیں. ہم نے ان سے انتقام لیا بس. اب کیا انتقام لیا وہ اس کی تفصیلات دوسری صورتوں کے اندر موجود ہے کہ ان کو شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے، بلاخر اللہ کی عذاب میں وہ بھی آئے، اور یہ کہ ان پر آگ برسی، بادلوں سے آگ برسی. پہلے شدت کی گرمی آئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی چیخ فرشتے نے لگائی، دل پھٹ گئے اور پھر زلزلہ آیا، عمارتیں بھی مسمار ہو گئی. اور وہ جو چونکہ جنگل میں سخت شدت کی گرمی سے بھاگ کے جو جنگل میں گئے تھے تو پہلے سیاہ بادل آئے، بڑے خوش ہوئے، اوہ بارش ہو جائے گی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد آگ برسی اور ان کو بھسم کر دیا. تو یہ انتقام. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک یہ دونوں قومیں واضح سڑک پر تھیں. واضح امام، ٹھیک ہے نا. امام کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ سڑک. امام کا معنی کیا ہے؟ شاہراہ، ہائی وے. مبین کا معنی واضح، ادھر ادھر گلی کوچے میں جانے کی بات نہیں. یہ جو بڑی سڑک ہے جو کئی ملکوں کو ملاتی ہے، یمن سے شام، عراق سے مصر، یمن سے مصر، حجاز سے شام، مصر، عراق، یہ سنگم تھا یہ جگہ. تو اس کے فرمایا یہ دونوں قومیں لب امام مبین، واضح سڑک پر تھے، ہر طرف سے آنے جانے والے ان کو دیکھتے ہیں، ان کا نظارہ کرتے ہیں. چلیں آپ کی مرضی، کہاں گھر چلے یہاں چلے. تھوڑا سا سیکشن کی بات تو نہیں ہے تو اچھا آپ نے پڑھ لیا کہ چلے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یہ تیسری قوم ہے جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنی. یہ عذاب علیم کی مثال ہے نا. قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، اور یہ تیسری قوم ہے اصحاب الحجر، جس پر اس سورت کا نام ہے سورہ حجر. حجر والوں سے مراد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اس قوم کا محل وقوع سعودی عرب کا جو تبوک کا شہر ہے، وادی قرا سے لے کر تبوک تک یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، اور قریباً چھوٹے بڑے 1700 ان کے دیہات اور شہر تھے. بڑے شہر بھی اور چھوٹے گاؤں ملا کر 1700 1700 شہروں میں یہ لوگ بستے تھے. ٹھیک ہے. اسی میں حجر بھی ایک مقام ہے، آپ ان کو اس کا کیپٹل کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں جس کے نام پر. تو حجر اس پورے ایریا میں ایک جگہ کا نام ہے، اس لیے ان کو اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں اور قوم سمود بھی کہتے ہیں. تو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ حجر والوں کے پاس کئی رسول تو نہیں آئے، ایک ہی رسول تو آئے، حضرت صالح علیہ السلام. تو اللہ فرماتے سب رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ ایک ہی تو آئے. تو بات اصل میں یہ ہے، قانون اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب سمجھی جاتی ہے.
ایک نبی کو نہ ماننا سارے نبیوں کی نفی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے گویا صالح علیہ السلام کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہو گیا، اس لیے مرسلین کا جی اسے وہاں بھی کہا نا اس کے بعد دوسری قوم میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب دی۔ وہاں مطلب یہ کہ رسول تو ایک آیا تھا لیکن اس کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے، تو خیر ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دیں، اور بھی نشانیاں دی، لیکن ایک نشانی انہوں نے خود مانگی تھی، وہ بھی اللہ نے دی، پتہ ہے نا؟ جو صالح علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ہم جب مانیں گے کہ جب پتھر سے اونٹنی نکال، اونٹنی بھی 10 ماہ کی گابن ہو، 10 ماہ کی گابن کا مطلب ابھی بچہ دینے والی ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے بچہ بھی دے، یہ انہوں نے نشانی خود مانگی تھی اور نشانی بھی کی۔ تو ہماری دی ہوئی نشانی کو انہوں نے تکذیب کی، مانگی بھی، اور پھر یہ کہ آنے پر پھر بھی نہیں مانا اس کو، تو نہیں مانا تو صالح علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ چلو نہیں مانتے تو نہیں مانتے، لیکن اب اس کو چھیڑنا بھی تو نہیں ہے نا، ہاں، کیونکہ یہ مخصوص معجزانہ اونٹنی ہے، اس کی ساری کارروائی بھی معجزانہ ہوگی، یہ کھائے گی بھی معجزانہ، دودھ بھی دے گی معجزانہ، پیے گی بھی معجزانہ، اس لیے اب اس کے ساتھ تقسیم کار کر لو، ایک دن ہر چیز میں اس کا ہوگا اور دوسرا دن تمہارے جانوروں کا ہوگا، ایک دن ساری چراگاہ کی گھاس ہی چرے گی، سارے کنویں کا پانی یہی پیے گی جی، اور اتنا دودھ دے گی کہ ساری تمہاری بالٹیاں بھر جائیں گی، سارے شہر کو کافی ہوگا، آ کر دودھ نکال کے رہو جی، لیکن اس دن تمہارے جانور باہر نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرے دن یہ خود بخود نہیں آئے گی، جنگل میں بیٹھ جائے گی، تو تمہارے جانور چریں بھی پیئیں بھی سب کچھ، یہ تقسیم ہو گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد قوم نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، ہاں اپنے جانوروں کے لیے دوسرے دن کا کہاں اسٹاک کریں، وہ تو قدرت کی نشانی ہے، یہ تو وہ بات تو نہیں، یہ تو ہر دن پانی مانگتے ہیں، ہر دن چارہ مانگتے ہیں، کون ان کے لیے دوسرے دن کا اسٹاک کرے گا؟ تو تنگ آئے پھر انہوں نے منصوبہ بندی کی اور اللہ کی نشانی کی کوچیں کاٹ دی، اس کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ جب مار دیا تو اللہ کا پھر فوراً عذاب آ گیا، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کو وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، اگر چھوؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے کاٹی ڈالی، جب کاٹی تو پھر عذاب آ گیا، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو انہوں نے اس نشانی سے اعراض کیا، قبول نہیں کیا، منہ موڑ دیا اور نبی کو نبی نہیں مانا۔ باقی تھے کیسے؟ کہتے بڑے کاریگر تھے، بڑے انجینئر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ لوگ تو پہاڑوں میں پرامن گھر تراش کے بناتے تھے، ماہرین اتنے تھے تعمیرات کے، یعنی کھلے میدانوں میں بھی بناتے تھے اور کئی منزلہ بلڈنگیں بھی بناتے تھے، کئی لیول کی بناتے تھے میدانوں میں، لیکن اکثر یہ پہاڑوں کو تراش کر ایسے شاندار مکان اندر بناتے تھے، اس میں گلکاری بھی ہوتی تھی، اس میں سارے ضروریات بھی ہوتے تھے، محفوظ بھی ہوتا نا، اب چور کہاں سے آئے گا، باہر ایک گیٹ لگا ہوا ہے، باقی تو سارا پہاڑ ہے چاروں طرف، تو محفوظ اتنے اور بڑے شاندار اور خوبصورت، یعنی یہ تو اب بھی موجود ہیں، اب بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں جی، جارڈن میں لے جاتے کٹرا نام ہے، آپ دیکھ کر آئے ہوں گے نا، ان کی کتابوں میں ہے نا، اچھا نہ دیکھا نہیں آپ نے؟ تصویریں دیکھی ہے، بڑی تصویر تو چھوٹی تصویریں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں، وہاں جا کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، چلیے جو گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن دیدہ عبرت سے دیکھنا چاہیے، لیکن وہ بات آج نہیں ہے، میں نے کہا کہ اب تو میوزیم بنے ہوئے ہیں اور وہاں تو ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور سیاح جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تھے تو جب ان شہروں سے اجڑی ہوئی بستیوں سے گزرے تو آپ نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال دی، صحابہ کو فرمایا کہ جلدی جلدی یہاں سے نکلو کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے،
یعنی آزاد کے مقام سے جلدی نکلنا چاہیے جی. کہیں وہاں تماشا دیکھو تو تماشا نہ بن جاؤ، تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں. لیکن اب وہ احساس ہی ختم ہو چکا ہے، احساس ہی ختم ہو چکا ہے. تو یہ تراشتے تھے پہاڑوں میں بیوتن آمنین، پرامن گھر جی. اور اس قسم کے تہذیبیں تو آپ کے ہندوستان میں بھی ہیں، حیدرآباد دکن میں بھی پرانی تہذیبیں، وہاں بھی اس قسم کے لوگ پہاڑوں میں مکان تراشتے اور مختلف قسم کے ان دیواروں میں تصویریں بھی بناتے. کہیں شادی کی تقریب ہو رہی ہے، کہیں ماتم کی تقریب ہو رہی ہے، کہیں عبادت ہو رہی ہے، یعنی دیواروں میں. دیکھیے ہاں وہی میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ نے نام بھی لے دیا. تو ہم تو صرف ہڑپا کے نام لیتا ہے، ٹیسلا کا نام لیتا ہے. چلیے یہ ہو گیا. فاخذتهم الصیحہ، تو یہ بڑی زبردست قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو کیا پکڑا؟ چیخ نے آ پکڑا. ان کی جب عذاب کا وقت ہے تو فرشتے نے آ کر زبردست چیخ لگائی، ان کے دل کلیجے پھٹ گئے. اور کس وقت؟ مصبحین، صبح ہوتے ہی. اکثر قوموں پہ عذاب صبح کے وقت ہے نا، لیکن قوم لوط پر بھی مشرقین، یہاں بھی مصبحین، صبح ہوتے ہی اعلی صبح اللہ کا عذاب آ گیا. فما ولانہم ما کانوا یکسبون، تو نہ بچایا ان لوگوں کو ان چیزوں میں جو یہ کسب کرتے تھے، کماتے تھے. یعنی ان کے وہ پرامن اور مضبوط مکانوں نے ان کو نہ بچایا، اور ان کے کمالات نے ان کو نہیں بچایا. غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتا، اور گواہ بھی عاقل اور بالغ ہو. پاگل کا گواہ نہیں بنے گا، بچہ بھی نہیں بنے گا. ہمارا تو یہ ہے نا، ہمارے حساب سے تو یہ ہے کہ لیکن یہ جو کرسچن لوگ شادی کرتے ہیں، یہودی شادی کرتے ہیں، تو ان کے حساب سے بھی ان کا نکاح ہے، تو ان کا نکاح ہمارے حساب سے جائز ہے. اب وہ کیسا کرتے ہیں یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن نکاح کا طریقہ یہود و نصارہ کا بعین ہی وہی ہے جو اسلام میں ہے. ایجاب و قبول ہوگا، مہر ہوگا، گواہوں کے سامنے ہوگا. کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کی عورتوں سے نکاح اللہ نے جائز قرار دیا ہے کہ ان کا ہمارا نکاح کا طریقہ ایک ہی ہے. اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کا بھی ان کا ہمارا طریقہ ایک ہی ہے، اسی لیے ان کے ذبیحے کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے. لیکن اب اگر وہ اس طریقے پہ نہیں کرتے تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. یعنی جانوروں کے کاٹنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو ہمارے اسلام میں ہے، نکاح شادی بیاہ کا وہی طریقہ ہے جو اسلام میں ہے. یہ دو چیزوں میں ان کا مذہب ہمارے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.